السلام علیکم دوستو، سبلیمیشن ڈیزائننگ کی سیکنڈ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو جناب، ہم نے جہاں پہ ادھورا چھوڑا تھا پہلی ویڈیو کا، ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ٹولز میں جانا ہے، تو یہ سر ایک ٹول ہے 3 پوائنٹ کرو ٹول، ٹھیک ہے۔ باقی ٹولز کے ساتھ بھی یہ ٹریس ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ٹریس کریں گے اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ میں نے کچھ اور لوگوز جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں۔ ان سب کو کون سے ٹول کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہے نا، یہ کس ٹول کے ساتھ ٹریس ہوں گے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو سب ٹول کے ساتھ جو ہے نا ٹریس ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے سمپل کام اور آسان کام، کہ جو آسانی کے ساتھ جو ہے نا ٹریس ہو جائے۔ تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں جو ہمارا کام باقی رہ گیا تھا۔ یہ جیسے ہم نے یہ ٹول کو پک کیا ادھر سے 3، میں نے اس کی شارٹ کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ فرسٹ ڈاٹ پہ جا کے سیکنڈ ڈاٹ تک اس کی شیپ بن گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لا کے ماؤس کے بٹن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، پھر یہاں سے ڈریگ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایرو کا نشان آ گیا، مطلب کہ اس کے ساتھ جوائن کر رہا ہے۔ یہاں سے پھر یہاں کنارے تک لے کے آنا ہے، پھر ماؤس کے بٹن کو ایسے نیچے لے کے آنا ہے، ماؤس کے ساتھ اس کو نیچے لا کے یہاں پہ چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایسے ہی آگے چلتے جائیں، سیم یہی پوزیشن آگے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار ہے، بس اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے کام۔ یہاں ماؤس کے بٹن کو پریس کیا، یہاں لا کے پریس بٹن چھوڑ دیا، پھر ماؤس کو اس کے ساتھ ڈریگ کر کے نیچے لے گیا، پھر یہاں کلک کیا، یہاں تک لے کے آئے ماؤس کے ساتھ، پھر واپس سے یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا، پھر سیم ایسے ہی یہاں پہ لے کے آئے، یہاں سے یہاں پہ لا کے چھوڑا، ایسے کلک کر دیا، پھر یہاں سے یہاں، پھر ایسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری شیپ جو ہے نا بن گئی اس لوگو کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈسٹینس رکھا ہوا تھا شفٹ ڈی، نچ ڈسٹینس 12 کے اوپر، جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر کسی نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے لنک میں پہلی ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے نیچے جو ہے نا پہلی ویڈیو کا لنک دے دیتا ہوں میں۔ یہ ہمارا آ گیا ڈسٹینس یہاں پہ، ٹھیک ہے، سیم اسی پوزیشن پہ۔ اب جو بھی ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ایرو کی رائٹ کی بیٹ کے اوپر جو ہے نا یہ جو رائٹ سائڈ پہ بٹن ہے ایرو کی، اس کے ساتھ یہ ہماری پوزیشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ زیڈ کے ساتھ زوم ہے، زیڈ میں نے پکڑا ہے، فوراً اس کو جو ہے نا زوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو آپ یہاں سے بھی زوم جو ہے نا کر سکتے ہیں، یہ زوم ہے تو وہاں پہ جانے میں ٹائم لگے گا، اس لیے شارٹ کی بنائی ہے زیڈ زوم، اس کو ایسے ڈریگ کیا، یہ ہمارے پاس زوم آ گیا، جتنا ایریا ہم نے دیکھنا ہے اتنا ہم نے زوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی چیزیں بھی جو ہے نا سیم ایسے ہی اسی کے ٹول کے ساتھ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ ٹریس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہیں۔ اگر میں اس کو سارا مکمل ٹریس کروں گا نا تو یہ پھر بہت زیادہ ٹائم میرا اسی میں ضائع ہو جائے گا۔ تو مقصد بس یہ تھا آپ کو بتانا کہ یہ جو لوگو ہے نا یہ کس ٹول کے ساتھ آسانی کے ساتھ ٹریس ہوگا۔ ابھی یہ لوگو ہے نیچے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ ویسے تو یہ اگر ہم ادھر سے لیتے ہیں، جیسے یہ بیزی ٹول ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ادھر سے یہ پک کیا، یہ ایسے بھی ٹریس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا سب سے آسان جو ہے نا طریقہ وہ کیا ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر ایسے ہی کریں۔ پہلے دیکھیں اس کا سائز کیا ہے، اس کا سائز آ رہا ہے جی ہمارے پاس یہ اوپر، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 11 انچ بن رہا ہے۔ تو ہم نے آلریڈی جو ڈسٹینس رکھا ہوا ہے یہ وہ کتنا ہے، 12 انچ کا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہمارا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پھر اس کو لاک کریں، رائٹ کلک کریں لوگو کے اوپر،
یہ نیچے ہمارے پاس آپشن ہے لاک آبجیکٹ، اس کو لاک کیا، پھر اسے زیڈ پریس کیا، اس کو زوم کیا، ٹھیک ہے۔ تو جی ہمارے پاس یہ ایک ٹول ہے ادھر میں آ کے ایلپس ٹول، F7 اس کی شارٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پک کیا، کنٹرول آپ نے جو ہے نا پریس کر کے رکھیں، جب کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے نا تو یہ ہمارا ایک جیسا جو ہے نا گول دائرہ ڈریگ ہوگا بال کے جیسا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کنٹرول کو چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں اپنی شیپ سے یہ آؤٹ ہو گیا، کہیں بھی جا کے وہ ایگ شیپ بنا دے گا، یعنی کہ سیم اب بال کی طرح شیپ نہیں بنائے گا۔ کنٹرول جیسے ہی پریس کر کے رکھیں گے تو یہ آپ کا بال کی طرح گول بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر پریس کر دیں اسپیس بار کو، واپس آپ کا پک ٹول جو ہے نا یہ پک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو لے کے آئیں ادھر راؤنڈ ہمارا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی دیکھیں نیچے بلیک کلر کا لوگو ہے تو اوپر بھی بلیک آؤٹ لائن ہے، تو میں اس کا جو ہے نا آؤٹ لائن کا کلر چینج کر دیتا ہوں۔ یہ رائٹ سائڈ میں یہ کلرز بار ہے، ادھر جب ہم اس کا رائٹ کلک کریں گے تو یہ آؤٹ لائن اس کے سلیکٹ ہو جائے گی، جس کلر پہ بھی جا کے رائٹ کلک کریں گے وہ آؤٹ لائن کا کلر سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم وہ کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں جو نظر آئے لوگوں کے اوپر، بلیک لوگ، یہ بھی ٹھیک ہے، یلو ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک اس کی جو لائن ہے نا آؤٹ لائن، یہ تھوڑی سی مجھے جو ہے نا تھن لگ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا تھک کر دیتے ہیں، تھوڑا بھاری کر دیتے ہیں۔ یہ ادھر یہ اس کی آپشن ہوتی ہے آؤٹ لائن وتھ، ہم ادھر سے جا کے یہ 0.5 mm، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب ماؤس کو اس کے ساتھ جیسے ہم ڈریگ کر کے اوپر لے کے جائیں گے نا تو یہ ایک طرف سے ڈریگ ہوگا، جیسے ہی ہم شفٹ پکڑیں گے نا، شفٹ پریس کر کے رکھیں گے، ہولڈ کر کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری طرف سے بڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم ایسے شفٹ ایسے بڑا کر کے یہ ہم اس کو ادھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی جو رہ گیا ہم ایسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایسے نیچے لے آئے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اوپر کر لیا، ٹھیک ہے، جو رہ گیا وہ ایسے، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر ایک آپشن ہے کنٹور، ٹھیک ہے۔ اس کی شارٹ کٹ کی بنا کے رکھی ہے میں نے وی جیسے ہی میں نے پریس کیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ کنٹور کا ساری جو پراپرٹیز ہیں نا وہ اوپن ہو گئی ہیں۔ تو ویسے اگر ٹول باکس میں جا کے چیک کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ادھر آپشن، یہ کنٹور، جیسے ہم اس کو پریس کر کے رکھیں نا یہ سیکنڈ پہ نمبر پہ آ رہا ہے یہ کنٹور، اس کی شارٹ کٹ کی میں نے بنا کے رکھی ہے وی، ٹھیک ہے۔ میں نے وی پریس کیا، یہ ہمارے پاس کنٹور آ، جیسے ہی ہم اس کو ادھر سے پکڑ کے نا ایسے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، یہ دیکھیں یہ جہاں پر ہمارا دائرہ لگ رہا ہے وہاں تک اس کو لا کے چھوڑ دیں ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک اور دائرہ بن گیا، پھر اسپیس بار پریس کر دیں، یہ پک ٹول جو ہے نا پک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں صرف اتنا ایریا چاہیے، بلیک ایریا، ٹھیک ہے، یہ وائٹ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں ادھر ایک لائن لگانی پڑے گی۔ ابھی جیسے ادھر میں یہ ایک لائن کا ٹول ہے، 2 پوائنٹ لائن، اس کو پک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے حساب سے ایسے سیدھے ہم ڈرا کر لیتے ہیں لائن، یہ دیکھیں جی بالکل سمپل سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ادھر سے ادھر ہم اس کو ڈرا کر لیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہ ابھی شیپ بن گئی ہے، ہمیں اتنا ایریا چاہیے، ہم نے اس کو یہاں سے بھی کلوز کر دیا، یہاں سے بھی کلوز کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے، یہ فل والی آپشن، یہ دیکھیں یہ اسمارٹ فل ٹول، ایسے میں نے اس کی جو ہے نا شارٹ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر میں ایس پریس کروں گا تو یہ ٹول جو ہے نا پک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایس کیا ہے تو یہ اس کی پراپرٹیز آ گئی۔ یہ فل کلر ہے، ادھر میں آپ کوئی اور کلر بھی دے سکتے ہیں، جیسے یہ میں نے یہ کلر ادھر فل کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی یہ ریڈ کرنا ہے، یہ میں نے ادھر جا کے یہ ریڈ کر لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں یہ اس ایریا کے اندر اس کو ماؤس کو کلک کروں گا تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ شیپ وہ بنا دے گا، یہ ہمارا اتنا ایریا کور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری شیپ ریڈی ہوگی۔ ویسے ہی پھر ماؤس کے بٹن کے ساتھ لیفٹ ایرو کی کو پریس کریں گے تو یہ ہماری شیپ ادھر آ گئی، ڈریگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بن گیا جی لوگو، کتنا سمپل طریقہ سے۔ پھر ہم نے دوسری شیپ بنانی ہے تو یہ ویسے ہی سیم جو ہے نا شیپ ہے، تو ہم اس کو اسی کو کاپی کر کے نا دوسری طرف لے جاتے ہیں مرر کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آپشن کیا ہے، اس کو سلیکٹ کریں تو یہ ہمارے پاس مرر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرر ہاریزنٹل پہلے نمبر تھا، اس کو کاپی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایسے ماؤس کے ادھر سے پلس کا بٹن ہے کی بورڈ پہ، اس کو ہم پریس کریں گے تو یہ ہماری کاپی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ 2 کاپی ہو گئی ہماری، ٹھیک ہے۔ کنٹرول زیڈ کر دیا میں نے، واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔
اس کو کلک کر کے جیسے ہی ہم یہ مرر ہاریزونٹل کریں گے تو یہ اس کا شیپ جو ہے نا وہ الٹی ہو گئی ٹھیک اس کے مطابق. اب ہم اس شیپ کے اوپر لا کے زیڈ پکڑیں، زوم کریں جتنا ایریا ہم کو چاہیے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ لا کے ہم یہ یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری سیکنڈ شیپ بھی بن گئی. پھر ایرو کی سے واپس ادھر. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ہماری شیپ یہ دیکھیں جی، یہ بالکل اس کے مطابق. یہ جو ہم نے لائنز وغیرہ لگائی تھی اس کو بے شک ڈیلیٹ کر دیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے اب. ٹھیک ہے، اس کو آؤٹ لائن لگی ہے بلیک آؤٹ لائن، یہاں سے ہم بلیک آؤٹ لائن ختم کر سکتے ہیں. رائٹ کلک کریں گے، یہ جو کراس لگا ہو اس میں تو اس کی آؤٹ لائن ختم ہو جائے گی. یہ ہمیں واپس ادھر لے آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جی ہیں جی، یہ نیچے ہمارے پاس رائٹنگ ہوئی ہے، چینل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو پہلے ہم سرچ کریں فونٹ کو، انٹرنیٹ سے فونٹ کیسے سرچ کرتے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک آپشن ہوتی ہے سنیپنگ ٹول. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سنیپنگ ٹول جو ہے نا یہ پک کر لیا. پھر ہم جتنا ہم کو ایریا چاہیے اتنا ایریا ڈریگ کر لیتے ہیں. یہ ایریا آ گیا ہمارے پاس، یہ چینل. پھر اس کو ہم ادھر سے سیو کر لیتے ہیں. سیو ڈیسک ٹاپ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک نمبر دے دیں. ٹھیک ہے، یہ 5 نمبر میں نے دے دیا. اس کے بعد انٹرنیٹ میں آئیں. ٹھیک ہے، ادھر سے جا کے گوگل سے پھر رہتے ہیں جی سرچ فونٹ بائی امیج. یہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ہوا پہلے تو یہ آ گیا سرچ فونٹ بائی امیج. یہ ہمارے پاس پہلے ہی آپشن ہے myfonts.com والی واٹ دا فونٹ. اس کو کلک کریں تو یہ بولا جی ڈراپ اینڈ امیج ہیئر. بولا ادھر امیج ڈراپ کریں یا کلک کر کے جہاں آپ نے سیو کی ہے ادھر لیے ہیں. یہ ہم نے سیو کی تھی ڈیسک ٹاپ پہ آلریڈی، تو اس کو ہم ادھر اوپن کر لیتے ہیں. اس کو کلوز کریں. یہ ہمارا اتنے ایریا سلیکٹ کر لیا آٹومیٹک. پھر یہ نیچے ایک آپشن ہے جی ایرو کا نشان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے. تو ہمارے پاس اگر تو ملتا جلتا فونٹ ہوگا، اگر سیم ہوگا تو بھی آ جائے گا، اگر ملتا جلتا ہوگا تو بھی آ جائے گا. یہ دیکھیں جی ابھی یہ ہمارے پاس کچھ فونٹ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو ابھی زیادہ تر قریب ہے. ابھی یہ دیکھیں یہ مجھے جو ہے نا زیادہ قریب لگ رہا ہے فونٹ. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں جیسے یہ، لیکن اس میں سی او طرح کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ایک یہ فونٹ بھی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے مجھے. اس میں بھی لگ رہا ہے ڈفرینٹ. یہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا ادھر سے یہ ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں. اتنا کاپی کر لیا، یہ میرے پاس آ گیا جی کاپی. ٹھیک ہے، اس کو گوگل پہ جائیں، پھر دوبارہ ادھر جا کے پیسٹ کریں کنٹرول وی سے. یہ ہمارے پاس پہلے نے آپشن پہ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کر کے ہم فلنگ لکی اس پہ کلک کر دیتے ہیں. جو اگر سیم فونٹ جو ہے نا ہمارے پاس الگ ونڈو میں اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی یہ فونٹ آ گیا. یہ نیچے لکھا ہوا ڈاؤن لوڈ، اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. یہ بھی ٹائم بتا رہا ہے جی، تھوڑا ویٹ کریں. آٹومیٹک یہ جی ہمارے پاس آٹومیٹک یہ فونٹ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈبل کلک کر کے ادھر سے انسٹال کر لیتے ہیں. فونٹ کا کیا نام ہے جی؟ برسٹون ڈسپلے. ٹھیک ہے، ادھر آتے ہیں واپس ہمارے لوگو پہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں. ایسے پھر ادھر سے یہ ٹیکسٹ ٹول ہے، F8 اس کی شارٹ کی ہے. ٹھیک ہے، کیپس لاک کی بورڈ سے آن کر لیں. ادھر ہم لکھتے ہیں جی CHANEL. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا. اس کو تھوڑا سا سائز بڑا کر لیتے ہیں. اب جو ہم نے فونٹ انسٹال کیا تھا، ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کا جی؟ برسٹون. BRIS. یہ ہمارے پاس آ گیا برسٹون. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو اس کے مطابق اس کو ریڈ کر لیں. یہ آ گیا، ادھر سے اس کے مطابق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر سے یہ شیپ ٹول ہے. شیپ ٹول کو پکڑیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک آپشن آ جائے گی. ادھر سے پکڑ کے ہم اس کو تھوڑا سا آگے سے ڈریگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سوری.
یہ سیم فونٹ تو نہیں ہے لیکن اس سے جو ہے نا کافی ملتا جلتا فونٹ ہے، یعنی کہ ہمارا کام چل سکتا ہے اس فونٹ سے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اگر ہم مینول اس کو ٹریسنگ کریں گے نا تو یہ کافی زیادہ ہمارا ٹائم لگ جائے گا۔ یہ ایسے بھی آ سکتا ہے تو آپ مینول بھی ٹریسنگ کر سکتے ہیں، مینول ٹریسنگ بھی کریں گے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایک اور لوگ ہمارے پاس یہ انسٹاگرام کا لوگ ہے، اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے، اس کا بھی بہت سمپل طریقہ ہے جی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جو نا ایک جیسی جو سیدھی سیدھی لائنیں ہیں نا ادھر آپ لگائیں جی، ادھر سے جا کے نا یہ ہمارے پاس آپ ادھر کریں جی گریڈ لائن، یہ دیکھیں یہ ادھر لا کے چھوڑ دیں، ایسے ہی ایک نیچے گریڈ لائن لگائیں، پھر ادھر سے لیفٹ سائڈ میں، پھر ادھر سے ایک اور رائٹ سائڈ میں ٹھیک ہے۔ پھر اوپر جا کے یہ ہمارے پاس ایک سنیپ ٹو آپشن لکھا ہوا ہے، یہ گائیڈ لائن جو لگی ہے اس کو ہم نے ان سلیکٹ ہوتا ہے ادھر سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم یہ اس سے اس ریکٹینگل ٹول کے ساتھ اس کو جو ہے نا ہم ٹریس کریں گے، جب ہم اس یہ دیکھیں ڈاٹ پہ لے کے آئیں گے نا تو یہ دیکھیں یہ انٹرسیکشن اس نے دے دیا ہوا ہے ادھر لا کے، یہ دیکھیں جیسے ہم ڈریگ کریں گے نا تو ہمارا سیدھا سیدھا شیپ کے مطابق جو ہے نا وہ ڈریگ ہوگا اور لا کے پھر ہم اس کنارے پہ چھوڑ دینا ٹھیک ہے۔ اس کنارے سے لے کے نا میں تو پھر دوبارہ کرتا ہوں، یہ اس کونے سے پکڑ کے ایسے نیچے کونے تک لا دینا، یہ ہماری شیپ پرفیکٹ اس کے مطابق بن گئی ٹھیک ہے۔ پھر اس کو یہ راؤنڈ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو راؤنڈ کرنے کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس ایک شیپ ہوتی ہے، یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ دیکھیں جی شیپ ٹول، جب ہم نے اس کو پک کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ اس کے آپشن آ گیا، آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں لکھ کے جتنا آپ نے راؤنڈ کرنا ہے، لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کتنا راؤنڈ کرنا ہے لکھ کے، تو اس کا اور سمپل طریقہ کیا ہے جی، جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہ بلیک ڈاٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، پہلے اس شیپ کو سلیکٹ کر لینا، پھر ادھر سے ہم پک کریں گے، یہ دیکھیں جی ڈریگ کر کے ہم جہاں تک ہماری شیپ بنی ہوئی ہے وہاں تک لے آئیں، یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ہو گیا، یہ شیپ بن گئی ہماری ٹھیک ہے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ اور اندر والی شیپ بھی جو ہے نا سیم ایسے ہی بنانی ہے، تو جو گول شیپ جو بنا راؤنڈ ہے وہ تو سمپل میں نے آپ کو جیسے پہلے بنایا ہے ایلپس ٹول سے بن جائے گا، ایسے ہی کنٹرول کے ساتھ اس کو پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن پہ لے کے آئیں ٹھیک ہے جی۔ پھر ایسے ہی وی کے ساتھ کنٹور کو پکڑیں، یہ ہماری کنٹور آپشن، اس کو ایسے نیچے لے گئے تو یہ ہماری بن گئی شیپ ٹھیک ہے۔ ایسے پھر اسمارٹ فل ٹول کے ساتھ اس کو ایسے اس کے کلک کر دیں تو یہ ہماری شیپ بن گئی ٹھیک ہے۔ اس کو ایرو کی کے ساتھ ہم اس کا کیا سائز ہے جی، یہ نیچے والا کو نیچے لے آتے ہیں ٹھیک ہے، 3.5 ہے تو ہم اس کو ڈسٹینس 4 کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس یہ نیچے آ گیا، یہ ادھر سے نیچے آ گیا، یہ ہماری شیپ بن گئی ٹھیک ہے۔ ادھر سے ہی جو ہے نا یہ ایک اور راؤنڈ ہے تو یہ ایسے کنٹرول کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی ہماری شیپ بن گئی، یہ ہم نیچے لے آئے، تو یہ شیپ جو بنی ہوئی ہے اندر والی یہ بھی سیم ایسے ہی بنے گی۔ پھر ادھر بھی آپ چاہیں تو وہ گائیڈ لائن لگا لیں، یہ دیکھیں جی ہم ایسے اس کے مطابق لے آئے ٹھیک ہے۔ پھر ویسے ہی یہ شیپ ٹول پکڑنی ہے، پھر ایسے ادھر سے یہ ہماری شیپ ٹول بن گئی ٹھیک ہے۔ ہم چاہے تو ادھر کنٹور کے ساتھ بھی اس کو نیچے لے آئیں، یہ دیکھیں یہ کنٹور کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں ہماری شیپ بن گئی۔ پھر ایسے اسمارٹ فل ٹول پہ کیا، اس کے بیچ میں فل کر دیا، یہ نیچے لے آئے ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے۔ کلرز وغیرہ ہم بعد میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ہمارا جی یہ دیکھیں جی یہ لوگو ہمارا تیار ہو گیا ٹھیک ہے۔ ایسے پھر آ کے ایک اور لوگو ہے جی آ گیا جی، اس کو کیسے ہم نے ڈرا کرنا ہے سمپل طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے۔ طریقے تو اور بھی ہیں، جیسے ہم اگر اب اس کے ساتھ ڈرا کریں گے، جیسے یہ ٹول ہے جی بیزیر ٹول ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس کو ڈرا کرنے میں ٹھیک ہے۔ اس کا سمپل جو ہے نا حل وہ یہ ہے کہ آپ یہی جو ہے نا ایلپس ٹول کو پکڑیں ادھر سے ٹھیک ہے، پھر ادھر ڈریگ کریں کنٹرول کے ساتھ، ایک جیسا اوپن ہوگا ہمارا ٹھیک ہے، یہ ہماری شیپ ایک جیسی اوپن ہو گئی۔ ایلپس ٹول یہ دیکھیں جی ادھر ہم لا کے اس کو چھوڑ دیں، پھر ادھر سے ہم
ادھر سے بھی زیادہ باہر نکلا ہوا ہے، ادھر سے بھی باہر نکلا ہوا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کلک کر کے شفٹ کے بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے۔ شفٹ کے بٹن کو پریس کر رکھیں گے تو دونوں طرف سے جو ہے نا ایک جیسی ہماری شیپ یہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر سے رہ گی تھوڑی سی، یہ ہم بعد میں بناتے ہیں کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا اضافی ایریا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مائنس کرنا ہے۔ اس کو مائنس کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ ادھر سے شیپ پکڑیں، ریکٹینگل ٹول، یہ ادھر ڈاٹ سے اس ڈاٹ تک جو ہے نا وہ سیدھی آٹومیٹک شیپ ہو جائے گی، یہ یہاں تک ہم ڈریگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایریا ہمارا ڈریگ ہو گیا۔ اب اس کو پریس کر کے رکھیں، اس کے ساتھ اس راؤنڈ شیپ کو دونوں کو پریس کریں تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی، یہ ٹرم کی آپشن ہے، یہ سیکنڈ ہے، اس کی میں نے شارٹ کی بنائی ہوئی ہے شفٹ ڈبلیو، ٹھیک ہے۔ کی بورڈ سے شفٹ ڈبلیو پریس کروں گا تو یہ مائنس ہو گیا اتنا ایریا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس مائنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہمارے پاس رہ گیا، اس کو سلیکٹ کریں، پھر وہی شیپ F10 یا ادھر سے شیپ ٹول پک کریں، اس کے اوپر ایسے اس کو سلیکٹ کریں ٹول کو، تو یہ ہمارے پاس یہ آپشن سلیکٹ ہوئی ہے۔ سیمیٹری جو ہوتا ہے نا دونوں طرف سے ایک جیسا جو ہے نا اوپن ہوگا، یہ جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے ہمارے پاس یہ ایرو کا نشان آ گیا۔ شفٹ کو ہولڈ کر کے رکھیں، پکڑ کے رکھیں، اس کے ساتھ ایسے تھوڑا کھینچے کر یہ دیکھیں، یہ باہر کی طرف ایک جیسا دونوں طرف سے باہر ہو گیا۔ ایسے ہی پھر ادھر ایک ڈاٹ لگا لیا اب چھوٹا سا ادھر، تاکہ ہمارا یہ شیپ ادھر سے خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو ادھر سے ہم یہ دیکھیں جی کپس نوڈ لگا دیتے ہیں، تاکہ یہ اگر ہم ادھر ویکی کریں گے نا تو وہ پیچھے ہمارا ڈسٹرب ہوگا۔ اگر ہم اس کو سلیکٹ کر کے یہ نوڈ لگا لیں گے، اس کو کلک کریں گے تو ہمارا صرف آگے والی شیپ پہ کام ہوگا، پیچھے والی کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم ادھر سے اس کو ایسے کر لیتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہماری شیپ بن گئی ہے۔ سیم ایسے ہی اس کو سلیکٹ کیا، اس نوٹ کو سلیکٹ کر کے پھر ادھر سے ہم یہ ادھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری شیپ ریڈی ہو گئی۔ پھر نیچے بارا ایریا کیسے کرنا ہے جی، بہت سمپل ہے۔ ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کریں، یہ ادھر سے ہمارا ایک اس کنارے پہ رکھیں، ادھر سے اوپر لے کے آئیں، اس کنارے تک لا کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں جو شیپ بنائی ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ادھر ویلڈ کی آپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈبلیو میں نے اس کی شارٹ کٹ کی بنا کے رکھی ہے، کی بورڈ کی مدد سے میں ڈبلیو پریس کروں گا تو یہ ہماری ویلڈ ہوگی، یہ ہماری شیپ بن گئی۔ یہ دو ڈاٹ ہیں، پھر وہی جائیں اس شیپ پہ، شیپ ٹول کو ادھر پک کریں، ادھر لا کے چھوڑ دیں، اس کو سلیکٹ کر کے ایسے چھوڑ دیں، یہ ہماری شیپ جو ہے نا بن گئی، ٹھیک ہے۔ باقی اندر والی شیپ ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا، ابھی ویڈیو پہ کافی لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو باقی جو لوگو رہ گئے نا، اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ ہم لوگوز ڈاؤن لوڈ کریں گے، تو ہم جو ہے نا ہر لوگوں کو کیسے ٹریس کرنا ہے کس ٹول کے ساتھ، انشاءاللہ پہلے ہم ٹریسنگ کا کام ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا باقی چیزوں کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں اس میں کیا ہیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے یہ فائل ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یہ ٹریسنگ کرنی ہے، میلور ٹریسنگ پہ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے نا ڈیزائن جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ سے یا ٹیمپلیٹ جو ہوتے ہیں ان کو پیٹرن میں کیسے فٹنگ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم چیزیں بتائیں گے۔ ایسے باقی اور بھی جو چیزیں جیسے سبلیمیشن میں آتی جاتی ہیں نا، ایک مکمل باقاعدہ کیسے فائل تیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا ہر ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم یہ جو ورک کر رہے ہیں یہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس سسٹم ہے گھر میں تو آپ اس کو جو ہے نا ڈیلی پریکٹس کریں، کیونکہ بار بار ایک لوگوں کو رپیٹ کرتے جائیں، بار بار کرتے جائیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ ٹولز بیٹھ جائیں گے کہ اس ٹول کے ساتھ ہم نے کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔